السلام علیکم، میرا نام ہے عمیر ملک اور آج میں ڈاکٹر اسد زمان صاحب کے ساتھ ہوں اور ان سے بٹ کوائن پہ جو ہے نا، کیونکہ آج کل ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے تو سر کی کچھ رائے ہم لینا چاہ رہے تھے۔ دراصل یہ موضوع پیسہ کیا ہے اور اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں، یہ بہت پیچیدہ ہے، گمبھیر ہے، اور اس کے بارے میں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اس کی حقیقت تہ تک پہنچنا کافی مشکل ہے، کیونکہ صرف یہ عامیانہ غلطیاں نہیں ہیں بلکہ ماہرین معاشیات بھی پیسے کے بارے میں شدید غلط فہمیاں رکھتے ہیں، اور یہ شدید غلط فہمیاں کتابی شکل میں یونیورسٹیز میں، ہائر ایجوکیشن میں، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہیں باضابطہ۔ جس میں سے سب سے بنیادی غلط فہمی یہ ہے جس کو کہتے ہیں کوانٹٹی تھیوری آف منی، کہ پیسے کا دراصل اصلی معاشی نظام پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ پیسہ کا صرف ایک کام ہے کہ وہ قیمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم پیسے کی تعداد کو ڈبل کر دیں تو قیمتیں بھی ڈبل ہو جائیں گی، اور اس کا اصلی معاشیات پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ آج رائج الوقت ہے۔ سارے ماہرین معاشیات اسی بات پہ متفق ہیں۔ تو جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے، تو پھر تو یعنی پیسے کے بارے میں ایک بھی بات سمجھنا مشکل ہے۔ تو جو اصلی بات ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پیسہ بناتا کون ہے۔ یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج جتنے پیسے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور پچھلے سال اس سے کم پیسے تھے۔ تو اب وہ جو نئے پیسے ہیں وہ کہاں سے وجود میں آئے، کس نے ان کو پیدا کیا، اور کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب تک ان دو سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوں گے تب تک ہم پیسے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو موجودہ نظام میں پیسہ جس طرح سے بنایا جاتا ہے وہ دو سورسز ہیں، ایک حکومت ہے اور دوسرے پرائیویٹ بینکس ہیں۔ اب یہ دوسری بات کہ پرائیویٹ بینکس بھی پیسہ بناتے ہیں، یہ اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو اب یہ پرائیویٹ بینکس کو کیسے یہ اختیار حاصل ہوا، اور کیا یہ اچھی بات ہے؟ یہ دونوں بات قابل غور بھی ہیں، اور دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ عوام کے لیے بہت مضر ہے کہ بینکس کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ پیسہ بنا سکیں، مگر موجودہ نظام ایسا ہی کرتا ہے، اور اس بات کو پردے میں بھی رکھتا ہے تاکہ لوگ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں۔ تو بٹ کوائن بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کون اس کو بنا سکتا ہے اور کس کو اس کی بنانے سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے سونا کا نظام ہے کہ سونا اگر ہم لوگ صرف سونے کو پیسہ بنا دیں تو کس کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور کون جو ہے وہ ایکسٹرا پیسہ بنا سکے گا۔ بٹ کوائنز کے بارے میں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بحث نہیں ہوتی۔ ہر قسم کی ٹیکنیکل بات ہوتی ہے بٹ کوائنز کے بارے میں، مگر یہ کہ کون اس کو بنائے گا اور کون اس سے فائدہ اٹھائے گا یہ مضمون میں آتا ہی نہیں ہے۔ اور جب تک یہ بات مضمون میں آئے گی نہیں تب تک کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بس یہیں پہ میں ختم